السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پہچان سنت اللہ، اس بادشاہ، اس مالک کے لیے کی پہچان کے لیے، اس کی بادشاہت کی پہچان کے لیے، یہ میرا وہی ٹاپک ہے جو کنٹینیو ہو رہا ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے بارے میں، جب انہوں نے رب کی ملکوت بادشاہت دیکھی تو اپنی قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے، ایگزسٹنگ ریلیجن کے خلاف۔ یقین جب ان کو ہو جائے، یہ یقین علم سے آتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے جسم سے ظلم مٹانا ہے، خدا کی نافرمانیاں مٹانی ہے، اوبیڈینس ڈالنی ہے، اپنے اطاعت، خدا کی اطاعت ڈالنی ہے، خدا کا ڈر، تقوی، خشیت، یہ آپ کو علم سے ملے گی، قرآن کے علم سے۔ جب یہ چیز آپ کو ملے گی، اپنی اصلاح، سیلف کریکشن کی طرف جائیں، اپنی اصلاح کریں، یہی آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ دنیا کتنی بھی بری ہو جائے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی بھی تمہیں ضرر نہیں دے سکتا اگر تم ہدایت پر۔ کہتے ہیں علیکم انفسکم، تم اپنے ذمہ دار ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا جو بھی گمراہ ہو، اگر تم خود ٹھیک ہو۔ تو اس کے سلسلے میں ہم سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانیں گے، رب کی سنت کو پہچانیں کہ وہ دنیا کیسے چلا رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی رسول آتا ہے، جو بھی رسول آتا ہے، وہ ہمیں اپنے رب پر ایمان لانے کو کہتا ہے کہ دیکھو تم خدا کو رسپانسبل ہو، خدا کے لیے صحیح اصل میں صحیح ہو جاؤ، سچے بن جاؤ، یہی آپ کو فائدہ دے گا، کیونکہ یہ بہت تھوڑی زندگی ہے۔ اسی کے سلسلے میں یہی میں کنٹینیو رکھوں گا۔ تو اب خدا کی ایک سچی دنیا کی ایک حقیقت سنتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 103 سے شروع کر رہا ہوں میں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثریت انسانوں کی چاہے تم کتنی بھی حرص کرو، ایمان والے نہیں ہوں گے۔ یہ خدا نے ایک رسول کو کہہ دیا، نو میٹر واٹ یو ڈو، اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ اس لیے آپ مائنورٹی میں بن جائیں، ایمان لے آئیں، اپنی اصلاح شروع کر دیں، خاص اللہ والوں میں سے بن جائیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، تم اس سے کچھ مانگتے بھی تو نہیں ہو، کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے، نہ کوئی ووٹ مانگ رہے ہو، نہ چندہ مانگ رہے ہو، کچھ بھی تو نہیں مانگ، کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہو۔ ہر یونیورسٹی، ہر تعلیمی ادارہ آپ سے پیسے مانگتی ہے، آپ کا تو یہ بھی مقصد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں مانگتے۔ یہ تو تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ کتنے جہان ہیں، جتنے میں دنیا میں کتنے جہان ہیں، ان سب کے لیے، للعالمین کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے۔ اور کتنی نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، کتنی ہی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں جس پر لوگ روز گزر رہے ہیں لیکن وہ اس کے منہ پھیر رہے ہیں۔ سب سے بڑی نشانی زمین کیسے کچھ پھیلائی ہوئی ہے ہمارے لیے، آسمان چھت دیکھو بغیر ستون کے کھڑا، بادل آسمان اور زمین کے اندر ہے، بارشیں، قسم قسم کی نباتات، قسم قسم کے پودے، مرے ہوئے پودے جب اللہ پانی برساتا ہے تو زندہ ہو جاتے ہیں، قسم کے پھل، ہر ایک کا میوہ ڈفرنٹ، یہ سب نشانیاں ہیں۔ انسان اپنے اوپر دیکھ لے، رنگ مختلف، زبانیں مختلف، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس پہ لیکن اللہ سے بے خبر ہے، اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے، پھر بھی اللہ سے منہ پھیر رہے۔
وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت لوگ ایمان تو لاتی ہے اللہ لیکن شرک بھی کرتی ہے. یہ شرک انسان کی تباہی کا ذریعہ بنتی ہے. یہی ظلم ہے انسان، امن نہیں آئے گا. اللہ کی تو عزت والی ذات ہے، ہر کوئی مانتا ہے اس کو، لیکن شرک کرتے ہیں. یہ شرک ظلم ہے. یہ قرآن نے کہہ دیا. کچھ بھی آپ لوگ کہیں، قرآن کا آخری لفظ ہے. یہ آپ کو ویژن دے رہا ہے، بصیرت. یہی آپ کی نظریں ہیں. ھذا بصائر للناس، لوگوں کی نظریں اس سے دیکھیں. خدا نے آپ کو نظریں دی ہیں. افامنوا، کیا یہ جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، ایمان تو لاتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، کیا یہ امن میں کہ آ جائے ان کے اوپر اللہ کے عذاب ڈھانپ دے؟ ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ آئے ان کو اوپر ڈھانکنے والا اللہ کے عذاب سے. کوئی بھی چھا جاتا ہے، کوئی بھی زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان آ جاتے ہیں، ٹورنیڈوز آ رہے ہیں، کتنے قسم کے عذاب آ رہے ہیں. کشتیوں میں ڈوب جاتی ہیں، جہاز گر پڑتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سب کچھ خدا کی طرف سے ہو رہا، اچانک عذاب آ رہا. اب آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیں، وبائیں پھیل رہی ہیں. سب انسانوں کا علم بے بس ہو چکا ہے. یہی آپ کو، لیکن جو خدا والا ہے آج بھی امن میں. حل یہلک الا، یہ نہیں ہلاک کرتا مگر ظالم کو. وہی ہو رہا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سب کچھ نظر آتا ہے آپ کو. یہی ہو رہا ہے. بصیرت ملتی ہے آپ کو، کیونکہ خدا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت غفور الرحیم میں، لیکن میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ کی دنیا میں رہ کے اللہ کے قانون کی آپ نے منہ پھیرا ہوا ہے. قانون کو نہ فکر ہے آپ کو. آپ نے خدا کو فار گرانٹڈ لیا ہوا ہے. جو دل کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا خدا انتقام نہیں لے گا؟ فرعون کو بھی تو مارا. اب فرعونیت ہم میں چھائی ہوئی ہے. خدا کے آگے نہیں جھکنا. کیا ملے گا آپ کو؟ عذاب تو آئے گا. اس لیے اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر، کیونکہ عذاب اللہ کا بہت سخت ہے. وہ کہ آسمان سے لشکر نہیں بھیجتا. ایک آواز ہوتی ہے، ختم. اے اللہ نے صرف کہنا ہے کن فیکون، ہو جائے گا. جو کہے گا اللہ تو ہو جائے گا. خدا کے لیے اپنے خدا سے نافرمانی مت کریں، مت پھیریں خدا کے احکام سے. خدا کے احکام کو مت بھولیں. یہی ہم نے سیکھا. جنت سے ہمارے باپ کو نکال دیا تھا، لیکن جب معافی مانگی تو خدا نے معاف بھی کیا. آپ بھی فوراً معافی مانگیں، توبہ کریں، اپنے گناہ مت بھولیں. ایک ایک گناہ کو یاد کریں، اللہ کے ہاں گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں. نہ کرنے کی دوبارہ تہیہ کر لیں. خدا غفور الرحیم ہے. لیکن اگر گناہوں میں پڑے رہیں گے تو عذاب میں ہی رہیں گے. شیطان کے دوست بنا دے گا آپ کو خدا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ کو اپنے برے اعمال مزین خوبصورت کر کے نظر آئیں گے. یہ ٹاپک میں بعد میں چلتے جاؤں گا. صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کی نافرمانی یہ سب خدا کنٹرول میں ہے. ایوری تھنگ. یا اللہ کا عذاب، یا ان کے اوپر تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا وہ گھڑی آ جائے اچانک، ان کو خبر ہی نہیں ہوگی. کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا، وہ گھڑی، وہ آنکھ جھپکنے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. افسوس کے لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں کہ ایسے ہوئے گا، یہ ہوگا، پھر قیامت آئے گی. دیکھو، یہ خدا کا راستہ نہیں ہے.
یہ خدا کا راستہ، اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے یہ. اچانک بغتۃ، اچانک وہ گھڑی آئے گی اور آپ لوگ مست ملنگیوں میں پڑے رہیں گے بے فکر ہو کے، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ بھئی وہ گھڑی آ چکی ہے، اور تباہ ہو جائیں گے. دیٹس ٹو لیٹ، ختم، پچھتاوا ہی پچھتاوا. اور ان کو کہو، حکم ہے کہ کہو ان کو، ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. رسول کہہ رہے ہیں ہم سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے. ان کے تو ہزاروں راستے لوگوں نے متعین کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں پکار رہا ہوں تم کو اللہ کی طرف، پکار رہا ہوں تمہیں اللہ کی طرف. یہ میرا راستہ ہے، صرف یہ کہ میں تمہیں اللہ کی طرف پکار رہا ہوں. علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، دیکھ کے، اندھا نہیں ہوں میں، بینائی کے ساتھ دیکھ. انا، میں، ومن اتبعنی، اور جو بھی میری تابع داری کر رہا ہے اس نے بھی اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، اور کوئی دعوت ہے ہی نہیں. یہی ایک مثال لے لیں کہ آپ جنگل میں کھڑے ہیں، شیطان آپ کو چپک گیا ہے، آپ کھڑے ہیں زمین میں اور شیطان آپ کو چپک گیا ہے، آپ کو بھلا دیا سب کچھ، اور آپ کے کئی ساتھی آپ کو بلا رہے ہوں کہ آجو بھائی، فلاں گروپ کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ یہ ہمارا راستہ ہے، ایک کہہ رہا ہے ہمارے پاس آؤ یہ ہمارا راستہ. ہر ایک راستہ آپ کو بڑا مزین اور ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن یاد رکھو اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ان سب راستوں میں اللہ کی جو ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے. اور اللہ کی ہدایت جب تک آپ کو کوئی خدا قرآن سے کوئی شخص نہ بتائے، کبھی کسی کی فالو نہ کرے، کیونکہ آنکھ کان دل ہر ایک سے پوچھا جائے گا لاؤ دلیل مجھے قرآن کی، ورنہ یہ سب شیطانیت ہے. یہ بات یاد رکھیں. رسول پہ بھی جھوٹ باندھا گیا ہے، اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا گیا ہے. آپ کی مرضی، آپ جھوٹ پہ چلتے ہیں یا قرآن، روشن کتاب، یا روشنی اندھیرے. یہ قرآن آپ کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. ڈیویشن نہیں کرتا میں یہ بات ختم کر لوں پھر دوسری طرف جاؤں گا. انا ومن اتبع، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور جو میری تابع داری کرتے ہیں. وہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ایک اللہ کی ذات پاک ہے، باقی دنیا ہم پاکی تو صرف رب کی ذات ہے، اور جس کو مرضی پاک کر. یہ سب جو پاکیزگی ہے، جو پاکی ہے، سبحان اللہ، وہی پاک ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہی رسول کی ایک خوبصورت بات ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ میں سورہ یونس کی طرف جاؤں گا کوئکلی، کیونکہ یہ ٹاپک یہ جلدی سے ختم کر کے ایک رب کی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 99 اور 100. اگر تیرا رب چاہے، اللہ چاہے تو ایمان لے پوری دنیا اکٹھی، ایک سیکنڈ میں خدا نے کہنا ہے اور ساری دنیا ایمان لے آئے گی. خدا کے لیے تو مشکل نہیں ہے، خدا نے کہنا ہے اور ساری دنیا مومن ہو جائے گی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہے تو ایمان لے جو کوئی بھی زمین میں، سب کے سب، سارے کے سارے، كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سب اور سارے. لیکن أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا تو زبردستی کرے گا لوگوں پہ کہ وہ مومنین بن جائے؟
پیغام ڈلیور کریں. ایمان دینا رب کا کام ہے. اور خدا کی وہی آج بھی موجود ہے. خدا آج بھی موجود ہے. آج بھی وہ ایمان دے رہا ہے. آج بھی وہ قرآن سکھا رہا ہے. آج بھی وہ رزق دے رہا ہے. زندگی بھی وہی دے رہا ہے. موت بھی وہی دے رہا ہے. جب بیمار ہوتے تو شافی بھی وہی اللہ کی ذات ہے. اللہ نے تو اپنی سنت نہیں بدلی. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. خدا کو بھول گئے. خدا کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. خدا کے کلام تو پڑھا جا رہا ہے. پڑھتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. قرآن تو ہر نماز میں سنایا جاتا ہے, لیکن کوئی بھی وہاں سے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو. کوئی کوشش آسان ہے بہت سیکھنے کے لیے. اس کو عربی نہیں چاہیے, ایمان چاہیے سیکھنے کے لیے. اس کا ترجمہ پڑھ لیں آپ آہستہ آہستہ. لفظی ترجمہ جائیں مولوی صاحب سے سیکھیں. آپ کوشش کریں اس کو سیکھنے کی. تو وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. کوئی نفس ایمان نہیں لا سکتی. خدا نے کیٹیگریکلی کہہ دی کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتی الا باذن اللہ, جب تک اللہ اجازت نہ دے. اللہ کی اجازت سے ایمان لاتا. کیا خوبصورت. سارا کنٹرول, ٹوٹل کنٹرول خدا کے ہاتھ. اس لیے ہم روز مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. بس یہی دعا مانگتے ہیں, یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا, اپنا راستہ دکھا, کیونکہ میرا رب سیدھے راستے. یہی چیز مانگیں گے تو خدا آپ کو دے گا. یہی چیز علی صراط مستقیم الی سبیل ربک. اللہ کے راستہ دکھاؤ مجھے. اللہ تو اپنا راستہ دکھاؤ. کسی اور راستے پہ نہ ڈال, اپنے راستے پہ ڈال. تو وہاں کوئی نفس ایمان لا ہی نہیں سکتا مگر اللہ کی اجازت سے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور اللہ پلیتی ڈالتا ہے, رجس ڈالتا ہے ان لوگوں پہ جن میں عقل نہیں ہوتی. کتنے سخت الفاظ. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَعْدَهُ رُسُلِهِ. یہ مت خیال کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کو کبھی بھی, اپنے رسولوں سے جو اللہ نے وعدہ کیا وہ ہمیشہ پورا کرتا ہے, کیونکہ اللہ زبردست ہے اور انتقام والا. یہ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. کبھی میں جس سے ذرا پہلے سے کلیئر کر دوں کہ کبھی کبھی آیات مجھے یاد آ جاتی ہے لیکن پوری یاد نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ آدھ الفاظ میں مس کرتا ہوں. جیسے یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ, یہ میں تھوڑی سی بیچ میں ایک لفظ بھول رہا ہوں, لیکن میں ریفرنس میں ڈلوا دوں گا آپ لوگوں کو. تو جو اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے, اور میرا صرف مقصد یہ ہے کہ اس رب کی بڑائیاں کریں, اس رب کو پہچانیں, اس رب سے مانگیں. تو یہ ٹاپک ہم کنٹینیو رکھتے رہیں گے, رب کی پہچان. کیونکہ جب تک ہم اپنے مالک کو نہیں پہچانیں گے, اس کی سنت کو نہیں پہچانیں گے, تو یہ دنیا ہی ہمارے ماسٹر کی, اللہ کی. تو ہم اپنی تباہیوں در تباہیوں پہ ہیں. تباہ تو ہو چکے ہیں ہم. وہ الگ بات ہے کہ عذاب تو واقعہ ہو چکا ہے ہماری قوم پہ, دنیا پہ. لیکن الگ بات ہے کہ بصیرت والے دیکھ سکتے ہیں, جو نہیں بے خبر وہ بے خبر, اور کیے جا رہے ہیں جو کر رہے ہیں. تبدیلی لانی نہیں ہے اپنے میں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں آپ سے پھر گفتگو کروں گا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا.